موراکو، جسے ہم مراکش کے نام سے جانتے ہیں، جسے عربی میں المغرب کہتے ہیں، جس کا آفیشیل نیم کنگڈم آف موراکو ہے، شمالی افریقہ کا ایک ملک ہے۔ ناظرین محترم، مراکش کے پرچم میں 2 رنگ ہیں، سرخ اور سبز۔ سرخ عربوں کی علامت کو ظاہر کرتا ہے اور سبز 5 تکونی ستارہ 5 ارکان اسلام کو ظاہر کرتا ہے۔ ویورز، یاد رہے مراکش افریقہ کا واحد ملک ہے جو افریقی یونین کا رکن نہیں، البتہ مغربی یونین، معتمر اسلامی، عرب لیگ اور گروپ 77 کا رکن اور امریکہ کا اہم غیر نیٹو اتحادی ملک ہے۔ بحر اوقیانوس کے طویل ساحلی پٹی پر واقع اس کی سرحدیں مشرق میں الجزائر، شمال میں اسپین اور آبنائے جبرالٹر ہے۔ بحیرہ روم کے ساحل کے ساتھ ساتھ چند شہروں پر اب تک ہسپانوی قبضہ برقرار ہے۔ مراکش کا دارالحکومت رباط ہے اور اس کا سب سے بڑا شہر اور بڑی بندرگاہ کاسا بلانکا ہے۔ مراکش میں صوبوں کی کل تعداد 61 ہے۔ مراکش کی قومی زبان عربک اور بربر ہے، اس کے علاوہ اسپینش بھی بولی جاتی ہے۔ مراکش میں 99% سنی مسلمان امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار بستے ہیں جو بربر نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ مراکش کا نظام حکومت آئینی ملوکیت ہے۔ موجودہ بادشاہ کا نام محمد السادس ہے اور موجودہ وزیر اعظم صد الدین عثمانی ہیں۔ مراکش نے 7 اپریل 1956 کو اسپین سے آزادی حاصل کی اور اسی سال فرانس سے بھی آزادی حاصل کی۔ مراکش کا کل رقبہ 7,10,850 مربع کلومیٹر یعنی 2,74,460 مربع میل ہے۔ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 57واں سب سے بڑا ملک ہے۔ روایتی طور پر دل پوری دنیا میں محبت کی علامت سمجھا جاتا ہے، مگر مراکش میں جگر کو محبت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ مراکش کی نول المتوکل مراکش کی اور عرب کی پہلی خاتون تھی جس نے رکاوٹوں کی 400 میٹر دوڑ میں اولمپکس گولڈ میڈل حاصل کیا تھا۔ اٹلس ماؤنٹین مراکش کی بیک بون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کی بلند ترین چوٹی جبل توبکل ہے جس کی اونچائی 4167 میٹر بلند ہے۔ مراکش میں اوسط عمر 71 سال ہے۔ ویورز، ہمارے ہاں جیسے اٹالین اور چائنیز کھانے مشہور ہیں، اسی طرح موراکو ڈشز دنیا بھر میں مشہور ہیں جو زعفران اور زیتون میں بنائی جاتی ہیں، اور سب سے خاص اور مہنگی ترین ڈشز لیما کی ہوتی ہیں، اور دنیا کے سب سے بڑے صحرا سہارا کا بہت سا رقبہ بھی مراکش میں شامل ہے۔ اس صحرا میں آبادی نہ ہونے کے برابر ہے۔ مراکش کی کل آبادی 3,62,87,439 افراد پر مشتمل ہے، جو دنیا میں آبادی کے لحاظ سے 40ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ جبرالٹر اور مراکش کے درمیان صرف 15 میل کا فاصلہ ہے۔ ویورز، یعنی براعظم افریقہ اور یورپ کو دوربین سے دیکھا جا سکتا ہے۔ مراکش کا GDP 120.98 ارب ڈالر ہے اور مراکش کی فی کس آمدنی 3,436 ڈالر ہے۔ مراکش کی ایکسپورٹ 25 ارب ڈالر ہیں۔ مراکش افریقہ کی 5ویں مضبوط ترین معیشت ہے۔ چند سال پہلے یہ پہلے نمبر پر شمار ہوتی تھی۔ ویور، مراکش کا قومی مشروب سبز قہوہ ہے جسے عطائی کہتے ہیں، جسے ہر چیز کے ساتھ دن میں کئی مرتبہ لیمن مار کے پیتے ہیں۔ مراکش کی سب سے بڑی ایکسپورٹ معدنیات ہیں جن میں 2/3 حصہ فاسفیٹ کا ہے جو زرعی ادویات میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سیاحت اور ایگریکلچر ہے جس میں سٹرس فروٹ ہیں، مالٹے، ٹماٹر، آلیو، چمڑا معیشت میں کلیدی اہمیت رکھتے ہیں۔ مراکش کوئلے، ونڈ ٹربائن اور سولر سسٹم سے بجلی بناتا ہے کیونکہ مراکش کو بھی بجلی دوسرے ممالک سے امپورٹ کرنی پڑتی ہے۔ مراکش کی کرنسی مراکن درہم ہے جو پاکستانی 13.15 روپوں کے برابر اور انڈین 7.66 روپوں کے برابر ہے۔ مراکن میزبان اگر آپ کو کھانے کے لیے گوشت پیش کرے تو آپ کو یس کہنا ضروری ہے، ورنہ وہ آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔ مراکش کی آدھی سے زیادہ آبادی شہروں میں آباد ہے۔ مرد اپنے دوستوں کو کیفے میں ملتے ہیں۔ ملک میں ہر شخص فٹ بال کا دیوانہ نظر آئے گا کیونکہ مراکش کا قومی کھیل فٹ بال ہے اور اسے مراکش میں کورا کہا جاتا ہے۔ ویور، یاد رہے اس ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ جو آن لائن میچ دیکھے گئے ہیں وہ مراکش ٹیم کے ہیں۔ فٹ بال کے علاوہ کک باکسنگ بھی بہت مقبول ہے۔ عورتیں اپنے بچوں کی نگہداشت کرتی ہیں۔ شادیوں میں عرب کلچر نظر آتا ہے۔
اور خوبصورتی ان پر ختم ہے۔ مراکش کے تہواروں میں عرب اور اندلسی کلچر کا گہرا رنگ نظر آتا ہے۔ مراکش میں آپ کو منکی ڈانس بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے، اس کے لیے وہ آپ سے چارج کریں گے۔ مراکش کے کئی علاقوں میں آج بھی مٹی پتھروں کے گھر پرانی طرز پر تعمیر کیے جاتے ہیں۔ مراکش کی سب سے بڑی پورٹ اگادیر ہے، جو سب سے بڑی تجارتی بندرگاہ ہے۔ ایک پورٹ سیاحت کے لیے استعمال ہوتی ہے، ماہی گیری کے لیے 2 علیحدہ سے پورٹ ہیں، جو دنیا کی سب سے بڑی سارڈین پورٹ میں سے ایک ہے۔ مراکش کی سب سے بڑی مارکیٹ سوق الحاد ہے، جس میں 6000 کے قریب شاپس ہیں۔ مراکش کا لٹریسی ریٹ 50% ہے اور تعلیم فرینچ زبان میں دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے آج 10,000 افراد کے لیے صرف 60 ڈاکٹر موجود ہیں۔ مراکش ٹائم کے لحاظ سے پاکستان سے 4 گھنٹے اور انڈیا سے 4.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ مراکش میں ڈرائیو رائٹ سائڈ ہے۔ مراکش کا کالنگ کوڈ +212 ہے۔ مراکش کے جنوبی حصے میں بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے۔ مراکش میں ٹورزم بڑی انڈسٹری ہے۔ سالانہ 10 لاکھ سیاح مراکش کا وزٹ کرتے ہیں، جن میں سے 2 لاکھ کے قریب سیاح فرانس اور اسپین سے آتے ہیں۔ مراکش کی سب سے بڑی ٹورسٹ سائٹ اگادیر ایک ساحلی ریزورٹ اور اٹلانٹس پہاڑوں پر جانے والے سیاحوں کے لیے بیس ہے۔ ویورز، مراکش کی ڈومین نیم .ma ہے۔ اگر مراکش کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو مراکش کا علاقہ 8000 سال قبل مسیح میں آباد ہے۔ قدیم دور میں یہ مارتانیہ کہلاتا تھا۔ واضح رہے کہ مارتانیہ نام کا ملک بھی مراکش کے قریب ہی واقع ہے۔ مراکش عظیم رومی سلطنت کا حصہ رہا۔ 5ویں صدی میں رومی سلطنت کے زوال کے بعد وینڈلز، ویزگوت اور بازنطینی یونانیوں نے اس سرزمین پر قبضہ کیا۔ ظہور اسلام کے بعد 7ویں صدی میں عرب افواج شمالی افریقہ کو فتح کرتے ہوئے مراکش پہنچی۔ اس فتح کے بعد مراکش میں اسلامی ثقافت اپنے عروج پر پہنچی اور مقامی بربر آبادی کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا۔ فیور یاد رہے، بربر ہی وہ لوگ تھے جنہوں نے 710 عیسوی میں طارق بن زیاد کی معیت میں جبل طارق، جسے آج جبرالٹر کہا جاتا ہے، کو فتح کیا۔ اس فتح کی تفصیل آپ ہماری ویڈیو جبرالٹر اور 1492 میں مسلمانوں کو یورپ میں کیسے شکست ہوئی، ہماری ویڈیو اسپین دیکھ سکتے ہیں۔ 15ویں صدی میں عیسائیوں کے مظالم سے تنگ آ کر اسپین کے مسلمان مراکش آ گئے۔ اسپینیوں نے مسلم ثقافت کی ہر نشانی کو ختم کرنے کے لیے اندلس کا ہر کتب خانہ تباہ کر دیا، جس کے باعث ہزاروں انمول کتابیں ضائع ہو گئیں۔ مراکش پہلا ملک ہے جس نے 1777 میں امریکہ کو بطور آزاد ملک تسلیم کیا۔ مراکش کبھی فرانس کبھی اسپین کے زیر نگیں رہا۔ ویورز، مراکش کی آزادی میں پاکستان کا کیا کردار تھا؟ 1952 میں اقوام متحدہ کے اجلاس کے موقع پر مراکش کے نمائندے احمد عبدالسلام بالفرج کو فرانس نے یہ کہہ کر بولنے سے روک دیا، یہ ہماری کالونی ہے۔ اجلاس میں پاکستان کے وزیر خارجہ نے فرانسیسی نمائندے کا ہتک امیز سلوک دیکھا تو احمد بالفرج کو پاکستان کی شہریت کی پیشکش کی اور رات کے نیو یارک میں قائم پاکستانی سفارت خانہ کھلوا کر احمد بالفرج کو پاکستانی پاسپورٹ جاری کیا۔ اس طرح اگلے روز احمد بالفرج نے پاکستانی چیئر سے اقوام متحدہ سے خطاب کر کے مراکش کی فرانس سے آزادی کے حق میں آواز بلند کی اور بالآخر فرانس کے تسلط سے آزاد ہوا۔ اس لیے مراکش کے لوگ آج بھی پاکستان کے اس احسان کو نہیں بھولتے۔ ویورز، مراکش میں ٹیکسیاں شاندار ہیں، لیکن ٹیکسی میں بیٹھنے سے پہلے ان کا نام اور کرایہ پوچھ لیں، ورنہ آپ کو اور آپ کی جیب کو بہت زبردست جھٹکا لگ سکتا ہے۔ سرخ دیواروں، سرخ رنگ کی بلڈنگ کا مطلب ہے غیر ملکیوں کے لیے خاص جگہ، جہاں ہر وقت سیاحوں کا رش رہتا ہے۔ ویورز، آپ کو بتاتے چلیں، 1950 میں بنائی گئی ہالی ووڈ فلم بلیک روز میں جن 2 انسانوں کو پھانسی دی گئی تھی وہ بالکل اصلی تھے۔ وہ مراکش کے غریب چرواہے تھے جنہیں فرانسیسیوں نے ہدایت کار کو خوش کرنے کے لیے اصلی پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ یہ لوگ آج مہذب کہلاتے ہیں۔ عظیم سیاح اور مورخ ابو عبداللہ محمد ابن بطوطہ، جنہیں ہم صرف ابن بطوطہ کے نام سے جانتے ہیں، مراکش کے شہر طنجہ میں پیدا ہوئے۔ اپنے شوق سیاحت کے ہاتھوں 28 سال کی مدت میں انہوں نے 75,000 میل کا سفر کیا۔ ویورز، آج کا ہمارا سفر نامہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ کو کیسا لگا؟ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔
اور اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر شیئر کر دیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔